ناظرین و سامعین ذی محتشم، ہمارے سامنے یہ ایک مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا ایک ریسرچ پیپر کھلا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اور اس میں انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں۔ یہ مکمل اس نے ٹائٹل لکھا ہے، اور ہم نے اس پہ الحمدللہ رب العالمین کافی ویڈیوز بیان ریکارڈ کروائے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے اوپر ہی آج دوبارہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں، اور اس میں اکثر اس نے لکھا ہے کہ علماء کا نظریہ، اس علماء کے نظریے میں اس صاحب نے ایک علماء کا نظریہ نمبر 12 پر ہم چلتے ہیں، اسی کے اوپر ہی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کون سا نظریہ ہے۔ جی ناظرین و سامعین ذی محتشم، ہم یہاں پر پہنچے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر ہے علماء کا نظریہ نمبر 12 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی، یعنی کہ اولیاء کی بیوی پر، تو آپ علیہ السلام کو حق تبارک و تعالی کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے پیغمبر کی ایک اسی طرح کی نگاہ حضرت زید کی بیوی پر پڑی تو حضرت زید پر ان کی بیوی حرام ہو گئی۔ انہی سے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ انہی سے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، یعنی ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت سحو یعنی حالت ہوش میں تھی۔ آگے لکھتا ہے کہ اور ہمارے پیغمبر کی نظر حالت سکر یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی۔ یہ بریکٹس میں جو الفاظ ہیں یہ آپ کو کشف المحجوب میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشف المحجوب یہاں پر ریڈ لائن میں لکھا ہوا ہے، کشف المحجوب باب 14 سکر اور سحو کا بیان۔ اب یہ اعتراض عبارت نقل کر کے اور آگے لکھتا ہے کہ وحی کا نظریہ کیا ہے؟ یہ لکھتا ہے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نجم کی آیت کریمہ، اس نے لکھی ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، یعنی کہ قسم ہے ستارے کی جب اترے تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی ٹیڑھی راہ پر چلے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ وہ تو نہیں مگر وحی جو اللہ کی طرف سے انہیں کی جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اب عرض یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی ذاتی تحقیق تو ہے نہیں، لہذا غیر مقلدین کے تمام اعتراضات نقل کر کے اپنے آپ کو محقق کہنے لگے اور محقق سمجھنے لگے ہیں۔ اول تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ مرزا جی نے جو اس بارے میں حالت سحو کی معنی ہوش اور سکر کی معنی مدہوش کی ہیں، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اور دجل و فریب سے کیا ہے، کیونکہ جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت میں کسی بھی جگہ حالت سحو اور حالت سکر کی معنی نہیں کی، جبکہ بریکٹ میں اس کے دیے ہوئے معنی بالکل غلط ہیں اور مرزا جی کی تحریف اور اضافہ جات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبارت نقل کرنے سے قبل خود حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سحو اور حالت سکر کی تعریف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یوں کی ہے کہ اور جن لوگوں نے سکر کو سحو سے افضل سمجھا ان میں سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے متبعین ہیں، اور وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ سحو
صفیت آدمیت پر تمکین و اعتدال کی صورت میں پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے حجاب اعظم ہے، اور شکر آفت کے زائل ہونے، صفات بشریت میں نقص آنے، بندے کے اختیار اور تدبیر کے چلے جانے، معنوی بقا کے ساتھ حق تبارک و تعالی میں بندے کے تصرفات کے فنا ہونے اور اس کے قوت کے فنا ہونے سے جو بندے میں اس کی جنس کے خلاف سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ حالت سہو سے زیادہ بلیغ، تادم، زیادہ تام اور زیادہ کامل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام حالت سہو میں تھے، ان سے ایک فعل صادر ہوا، حق تبارک و تعالی نے ان سے منسوب کر دیا اور فرمایا کہ حضرت داؤد نے جالود کو قتل کیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت شکر میں تھے۔ چنانچہ ایک فعل آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا تو حق تبارک و تعالی نے وہ فعل اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ قولہ تعالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں نہیں پھینکی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، لیکن وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھینکی۔ پس دیکھیے کہ بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے۔ ایک بندہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اپنے وجود میں قائم تھا اور اپنی صفات سے ثابت اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ تم نے قتل کیا، یہ اس کی کرامت کا اظہار تھا، اور ایک وہ بندہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتا تھا اور اپنی صفات سے فانی ہو چکا تھا۔ اس فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فعل فرمایا اور کہا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہم نے کیا۔ بس بندے کے فعل کی نسبت خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا اس نسبت سے بہتر ہے جو حق تبارک و تعالیٰ کے فعل کی نسبت ہو اور بندے سے کی جائے۔ جب حق کے فعل کی نسبت بندے کے ساتھ ہو تو بندہ اپنے وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور جب بندے کی فعل کی نسبت حق تبارک و تعالیٰ سے ہو تو وہ حق تبارک و تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو اس کی حالت وہی ہوتی ہے جو داؤد علیہ السلام کی تھی، ان کی نظر اس جگہ پڑی۔ بحوالہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 230 اور 231۔ اب ناظرین محترم، اس عبارت میں کس جگہ سہو کی تعریف میں حالت ہوش اور شکر کی تعریف میں مدہوش نہیں لکھا، مگر مرزا صاحب نے اس عبارت میں اپنا ترجمہ گھسیٹتے ہوئے جو ہمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اس تحریف کی معافی مانگے اور اس عبارت پہ اعتراض کرنے سے رجوع کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں شکر اور سہو کے باب میں بالکل شروع میں جو لکھا ہے کہ مرزا صاحب اس عبارت کو ہی پڑھ لیتے تو اس اعتراض کرنے کی جسارت ہی نہیں ہوتی۔ اب حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سعادت دے کہ شکر و غلبہ کو ارباب معانی نے اللہ تعالیٰ کے غلبہ محبت سے عبارت کیا ہے، اور سہو حصول مراد سے عبارت ہے۔ اہل معانی نے ان کے بارے میں خاصی سخن زنی کی ہے۔ بحوالہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 230۔ اس باب کے اختتام پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر سہو اور شکر کی اقسام بھی بیان کی ہیں۔ اگر مرزا صاحب ان اقسام کی بحث ہی دیکھ لیتے تو حضور داتا صاحب کی عبارت میں سہو کا معنی حالت ہوش اور شکر کا معنی حالت مدہوش کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات تو عیسائیوں کے ہیں، نہ کہ کسی صحیح العقیدہ شخص کے انہوں نے اعتراض کیا ہو، اور اگر کچھ لحاظ نہیں تو یہ ہی واقعہ ابن قیم نے اپنی کتاب الشافی میں لکھ کر استدلال کیا ہے۔ پہلے ابن قیم کی ذات پر کچھ لکھیں، پھر اہل سنت پر اعتراض کریں۔ اللہ کریم مرزا جہلمی جیسے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔